آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کالی بھیڑیں پولیس کا حصہ نہیں رہیں گی۔ آئی جی منشیات گٹکا ماوا مافیا کے سہولتکاروں کو ملازمت سے فارغ کیا جائے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت ڈی آئی جی حیدرآباد کے آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس ایجنڈا میں شامل منشیات گٹکا جرائم کی صورتحال پر پولیس ایکشن، شعبہ تفتیش کی تنظیم نو جیسے اقدامات اور چائنیز باشندگان کی سیکورٹی پر ڈی آئی جیز نے بریفنگ دی۔ آئی جی سندھ نے ہدایت دی کہ حیدرآباد، میر پر خاص اور شہید بے نظیر آباد رینج میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کو تیز کیا جائے۔ سہولتکاروں کو ملازمت سے برطرف کر کے محکمہ پولیس کو کالی بھیڑوں سے پاک کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ سجاول کے نوجوان وکیل عرفان گل کی درخواست پر سول جج عرفان علی کی جانب سے شہر کا دورہ کیا گیا۔ شہر میں غیر قانونی تجاوزات، مچھلی مارکیٹ غیر فعال اور شہر میں واٹر سپلائی تالاب کی ابتر صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔ مچھلی مارکیٹ کے دورے کے دوران شہریوں سے بات چیت کی، شہریوں نے اپنے تمام مسائل سے آگاہ کیا۔ شہریوں نے شہر میں غیر قانونی تجاوزات اور شہر میں گندگی اور ہاسپٹل میں سہولیات نہ ہونے کی شکایت کی اور اس کا نوٹس بھی کا مطالبہ کیا گیا، جس پر سول جج نے تمام محکموں پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ وکیل عرفان گل نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ کوئی بھی محکمہ اپنا کام ذمہ داری سے ادا نہیں کر رہا۔ شہر میں غیر قانونی تجاوزات نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ گٹروں کی صفائی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اسپتالوں میں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں، جس کی وجہ سے ہاسپٹل کو ریفر سینٹر بنا دیا گیا ہے۔ سول جج نے کہا ہے کہ کل تک شہر میں صفائی کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ تمام غیر قانونی انکروچمنٹ 2 دن کے اندر ختم کیے جائیں۔ سول ہاسپٹل سجاول کا پیر کے دن دورہ کر کے تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔ جو ڈاکٹر یا سٹاف غیر حاضر ہوگا، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ صرف آج شہر کا دورہ نہیں کیا۔ احمد پور شرقیہ میں آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ چوک منیر شہید کی تمام سڑکیں بند کر دیں۔ شہریوں کا احتجاج۔ ملک مختار اتحاد آرگنائزیشن سماجی کارکن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت کی جانب سے کی گئی مہنگائی نے عوام کا سکون چھین لیا۔ لوگ پریشان سڑکوں پر نکل آئے۔ 650 روپے والا آٹے کا تھیلا 1160 روپے کر دیا گیا۔ شہری خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، عوام کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اور بے روزگاری خوفناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ عوام نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کا تھیلا پرانے ریٹ پر فراہم کیا جائے تاکہ غریب کو 2 وقت کا کھانا نصیب ہو سکے۔ اس موقع پر ایس ایچ او رئیس انصر علی نے کامیاب مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرا دیا۔ ملک مختار کا کہنا تھا کہ ٹریفک کا نظام بحال کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن و امان قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بوانا اور گرد و نواح میں بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ رم جھم کا سلسلہ جاری ہے اور بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور درجہ حرارت بھی کافی حد تک کم ہو گیا۔ سردی جیسے دوبارہ لوٹ آئی ہے اور بارش سے فصلوں کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، بوانا اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفہ سے جاری ہے۔ تیز اور سرد ہواؤں کی وجہ سے موسم کافی حد تک خوشگوار ہو گیا ہے اور دوبارہ سردی لوٹ آئی ہے۔ فصلوں کی بات کی جائے تو بارش کی وجہ سے فصلوں کو کافی حد تک فائدہ ہوا ہے، جبکہ درجہ حرارت بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ تیز ہوائیں چلنے سے بوانا شہر میں بجلی کی بھی آنکھ مچولی جاری ہے، جب کہ اب بھی آسمان پر کالے بادلوں کا راج ہے اور رم جھم کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جی کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کے حکم پر میٹروپولیٹن کارپوریشن محکمہ مال آصف پٹواری نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسٹیڈیم چوک میں کروڑوں روپے کی سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ قبضہ مافیا سپورٹس افسر کی ملی بھگت سے زمین پر قبضہ کر رہے تھے۔ میڈیا کی نشاندہی پر کمشنر ساہیوال نے فوری طور پر زمین پر قبضہ چھڑوانے کے احکامات جاری کر دیے، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ قبضہ کر کے بنائی جانے والی 2 دکانیں گرا دی گئیں اور جگہ خالی کروا لی۔ چند دن قبل بھی اسی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، جسے میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کارروائی کرتے ہوئے قبضہ مافیا سے قبضہ چھڑوایا تھا، جس کے بعد سپورٹس آفیسر نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دوبارہ قبضہ کروا دیا، جسے آج کمشنر ساہیوال کے حکم پر گرا دیا گیا۔ شہریوں نے کمشنر ساہیوال سے سپورٹس افسر کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔